سمن تاشقند معاہدے کے بارے میں تو تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ اس وقت کیا کچھ ہوا تھا۔ تاہم اب ایک معروف صحافی رؤف کلاسرا نے اپنے کالم میں اس معاملے کے ایسے پہلو سے پردہ اٹھایا ہے جو اس سے پہلے شاید کسی کو بھی معلوم نہیں۔ رؤف کلاسرا اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ تاشقند معاہدے کی داستان کچھ عجیب ہے۔ کلدیپ نیر وہ بھارتی صحافی تھے جنہیں بھارت میں پاکستان کا بہت ہمدرد سمجھا جاتا تھا اور انہیں طعنے بھی ملتے رہتے تھے۔ وہ تاشقند میں موجود تھے اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب تاشقند معاہدہ ہونے لگا تو شاستری پر دباؤ تھا کہ وہ مذاکرات میں پاکستان بھارت کشیدگی کا مستقل حل نکال کر لائیں۔ سیز فائر مسئلے کا حل نہیں تھا۔ ایک ہی چیز بھارتی عوام کو مطمئن کر سکتی تھی کہ شاستری تاشقند میں پاکستان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کریں جس میں طے پائے کہ اب دونوں ملک کوئی جنگ نہیں کریں گے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل ہوں گے۔ جنرل ایوب خان بھٹو سے پہلے سے ہی نالاں تھے کہ یہ جنگ شروع کرانے میں بھٹو کا ہاتھ ہے اور انہوں نے ہی غلط اعداد و شمار اور حالات کا غلط تجربہ کر کے کشمیر میں 5000 فوجی بھجوانے کا فیصلہ کروایا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان کشمیر تو چھوڑیں لاہور سے ہاتھ دھونے والا تھا۔ وہ تو بہادر پاکستانی فوجیوں کی قربانیوں نے عزت رکھ لی۔ اس لیے جنرل ایوب کو جب مذاکرات کے دوران یہ پیشکش ہوئی تو وہ فوراً تیار ہو گئے، لیکن بھٹو نے انکار کر دیا اور بولے وہ معاہدے کی ڈٹ کر مخالفت کریں گے۔ اب ایوب خان کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ کیسے اس معاہدے پر دستخط کریں جس کی مخالفت ان کا وزیر خارجہ کر رہا تھا۔ یوں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ جب میزبان روسی صدر کو پتہ چلا کہ دونوں ملکوں میں معاہدہ نہیں ہو پا رہا تو انہوں نے شاستری اور ایوب خان کو بٹھایا اور پوچھا کیا معاملہ ہے۔ اس دوران ایک ڈرافٹ تیار ہو چکا تھا جس پر دونوں کے دستخط ہونے تھے۔ جب وہ معاہدہ دونوں کو دکھایا گیا تو ایوب خان تیار ہو گئے جبکہ شاستری نے انکار کر دیا۔ روسی صدر نے وجہ پوچھی تو شاستری بولے جب تک اس معاہدے میں بھارت اور پاکستان جنگ نہ کرنے کا نہیں لکھیں گے وہ دستخط نہیں کریں گے۔ اس پر روسی صدر نے ایوب خان کو دیکھا اور حیران ہوئے کہ اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر یہاں تاشقند میں وہ کیا کر رہے ہیں۔ نیا معاہدہ لکھوانے کی بجائے ایوب خان نے جیب سے پین نکالا اور ہاتھ سے اس پر لکھ دیا کہ بغیر لڑے جھگڑے وہ اپنے باہمی مسائل کا حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ شاستری اس پر بھی راضی نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پورا معاہدہ لکھا جائے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ وہ راز تھا جو بھٹو نے چھپا کر رکھا ہوا تھا کہ وہ قوم کو بتائیں گے کہ ایوب خان نے تاشقند میں کشمیر کا سودا کیسے کیا تھا۔ بھٹو کو اس راز کا پتہ چل گیا تھا کہ ایوب خان نے اپنے ہاتھ سے معاہدے پر لکھ دیا تھا کہ وہ بھارت سے لڑائی نہیں کریں گے۔ یوں بھٹو عوام کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان کا فوجی جرنیل لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن وہ بھارت سے 1000 سال تک لڑنے کے لیے تیار تھے۔ تاہم بھٹو سمجھدار نکلے اور انہوں نے یہ راز بھی نہ بتایا۔ یہ معاہدہ جس پر ایوب خان نے اپنے ہاتھ سے اضافہ کر دیا تھا اس وقت بھارت کے فارن آفس کے آرکیو میں موجود ہے، جس کا کلدیپ نیر نے اپنی کتاب میں عکس چھاپا ہے اور ایوب خان کے ہاتھ کی لکھائی واضح ہے۔ کلدیپ نیر لکھتے ہیں کہ شاستری نے جب معاہدے کے بعد گھر فون کیا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ لوگ خوش نہیں ہیں، آپ نے اچھا معاہدہ نہیں کیا۔ مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا مستقل معاہدہ کیوں نہ ہو سکا۔ بھارتی سمجھتے تھے کہ شاستری مذاکرات کی میز پر وہ کامیابی نہ حاصل کر سکے جو ان کی فوج گراؤنڈ پر حاصل کر چکی تھی۔ اسی دباؤ میں اسی رات شاستری کا انتقال ہو گیا اور جب ذوالفقار علی بھٹو کو رات کو جگایا گیا تو انہوں نے گالی دے کر پوچھا کون مر گیا، ایوب خان یا شاستری؟ ایوب خان بھٹو کو بھی نہ خوش کر سکے اور بھارت سے باقاعدہ جنگ نہ کرنے کے معاہدے کا موقع بھی ضائع کر دیا۔ اس کے دو نتائج نکلے۔ بھٹو نے واپسی پر ایوب خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور 5 سال بعد مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔